بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو زحمت دی ہے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی. داسو کے جو واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ، بزدلانہ حرکت جو کی گئی اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ 14 جولائی کو یہ سانحہ رونما ہوا، اور جیسے ہی ہمیں یہ اطلاع ملی، پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنی انویسٹیگیشنز اور تحقیقات کا آغاز کیا فی الفور. ہم نے کوشش کی کہ پہلے دن سے، کیونکہ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ پہلے ہی دن سے اپنے چینی دوستوں کو باخبر رکھیں اور ہر مرحلے پر ان کو مطلع رکھیں. یہ ہماری کوشش رہی اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. انہوں نے جب خواہش کی، اور یقیناً ان کو تشویش تھی، ہم بات ہوئی تھی کہ وہ آنا چاہتے ہیں، موقع کا ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے خوش آمدید کہا اور پوری انتظامات کے ساتھ ان کو ہم جو جگہ ہے، سائٹ جہاں یہ ٹریجک انسیڈنٹ رونما ہوا، ہم ان کو وہاں لے گئے اور جو ان کی جو کوئریز تھیں اور جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ہم لمحہ بلمحہ ان سے شیئر کرتے آئے ہیں. آج جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری انویسٹیگیشنز ہوئیں، ان انویسٹیگیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کچھ فائنڈنگز ہیں، جن فائنڈنگز کو مناسب سمجھا گیا کہ میڈیا سے شیئر کیا جائے. ان فائنڈنگز پہ پہنچنے کے لیے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ پہلے تو ہم نے، ذرا آپ گفتگو بند کریں گے تو بات ہو سکے گی بھیا. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں اس نتائج تک پہنچنے کے لیے ہم نے 36 CCTV کیمراز، اور وہ جو روٹ ہے جس روٹ پر جو اس کو اختیار کیا گیا، وہ تقریباً 1400 کلومیٹر کا روٹ بنتا ہے. تو جتنے کیمراز ہمیں دستیاب تھے ان 1400 کلومیٹرز کے روٹ پر، ان کیمروں کا سہارا لیا گیا اور ان کو ایگزامن کیا گیا، ان کی فوٹیج کو ایگزامن کیا گیا، اور اس کو سامنے رکھ کر ہم نے جو اپنی فائنڈنگز پر ہم پہنچے ہیں، تو ایک تو بنیاد ہم ان کو بنا رہے ہیں. دوسرا، جہاں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے وہاں سے ہمیں وہ جو ایکسپلوسو جو آئی ڈی لیڈن جو وہیکل تھی، اس میں اس کا جو ڈرائیور تھا، جو سوار تھا، جس نے یہ سارا واقعہ کیا، موقع سے ہمیں ایک تھم ملا اور ہمیں ایک انگلی ملی اور ہمیں باڈی پارٹس ملے. اوبیسلی وہ جو سوسائڈ بامبر تھا اسی کے خیال تھا، ہو سکتے ہیں. تو اب ان کو ریکور کرنے کے بعد ان کو بھی اس کا بھی انالیسس کیا گیا، اور بھی چیزیں وہاں سے ملی. اس مٹیریل کو کلیکٹ کیا گیا اور ایگزامن کیا گیا، اور اس میں ہمیں موبائلز ملے. ان موبائلز کے ڈیٹا کو اس کی چھان بین کی گئی، اور جب اس کا، اور اوبیسلی اس میں جو بس میں سوار تھے، اس میں وہ جو ہمارے چینی ورکرز ہیں وہ بھی تھے، اور ہمارے محافظ بھی تھے اس بس میں جس کو نشانہ بنایا گیا. تو وہاں سے جو ان کا ہمیں موبائلز ملے، ان کا ڈیٹا ایگزامن کیا، تو اس میں بظاہر
ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ایک بلائنڈ کیس ہے. اٹ واز اے بلائنڈ کیس, اور اس کو حل کرنا آسان دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ کتنا یہ مشکل اور پیچیدہ کام تھا جو ہمارے اداروں نے کامیابی سے کیا. تقریباً 1000 سے زیادہ جو اس ہائیڈل پروجیکٹ میں, داسو ہائیڈل پروجیکٹ میں جو ورکرز کام کرتے تھے, کر رہے ہیں, ان کو اسکروٹنائز کیا گیا, سوالات کیے گئے اور تحقیق میں شامل کیا گیا. جو گاڑی اس واقعے میں استعمال کی گئی, آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس کو ٹریک کیا ہے, اس کی موومنٹس کو ٹریک کیا ہے, کہاں سے آئی, کیسے آئی, اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے جاوید اقبال صاحب جو خیبر پختونخوا کے سی ٹی ڈی کے انچارج ہیں وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے. ہم آج آپ سے یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ جو ہوا, اس کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی تہ تک بھی ہم پہنچے ہیں. اور آج ہمیں اس کے جہاں تانے بانے جڑتے ہیں اس کا ہمیں انکشاف ہوا ہے. اور یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں ایک چیز تو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے. یہ جو گاڑی استعمال کی گئی, اس واز اسمگلڈ انٹو پاکستان. اس کی تفصیلات یہ بتا دیں گے. یہ بھی بتا دوں کہ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ان لوگوں کا جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ داسو پروجیکٹ نہیں تھا. ان کی پہلی کوشش تھی حملہ آور ہونے کی دیامیر بھاشا ڈیم کی جو سائٹ ہے. یہ ان کی ان کا ٹارگٹ وہ تھا. جب وہاں انہیں کامیابی نہ ہو سکی تو انہوں نے پھر یہ دوسرا رخ اختیار کیا اور داسو کے پروجیکٹ کو نشانہ بنایا. ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ, اس کی ایکسیکیوشن کے, اس کے جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر این ڈی ایس اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ نیکسس نے یہ حرکت کیوں کی, ہماری نظر میں ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر چین کی جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور ہماری جو آپس میں بڑھتی ہوئی اکنامک کوآپریشن ہے وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا, وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی یا اس سے وہ خائف بوجوہ دکھائی دیتے ہیں. الحمدللہ ان کے عزائم جو بھی ہوں, ان کے ڈیزائنز جو بھی تھے, وہ جو چاہتے تھے
फैसला किया कि हमने मिलकर इस मेनेस का और इस हरकत का, इस बुज़दिलाना हरकत का हमने मुकाबला करना है और हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो ये चाहते थे इससे हासिल करना, वो हासिल न कर पाएंगे। आपके इल्म में है कि मैं चीन भी गया था। हमारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एक अगली नशिस्त थी। उस नशिस्त में बहुत सी बातें हुई, लेकिन ये जो इशू है ऑब्वियसली ज़ेर बहस आया और इस पर तबादला ख्याल हुआ। उस तबादला ख्याल का मैं आपके सामने निचोड़ रख देता हूँ। नंबर एक, जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, चीन हमें मुतमईन दिखाई पाया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर लम्हे पे उन्हें एतमाद में रखा है और उनसे चीज़ें शेयर की हैं, और वो और हम मिलकर हमने इस वाक़े की हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेंगडू में, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा ख़ुद मेरे साथ मौजूद थे, स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, और हमने मिलकर इस वाक़े को, इसकी मज़म्मत की। वी कंडेम्ड इट। दोहराया कि ऐसे वाक़यात हमारे हौसलों को पस्त नहीं करेंगे, बल्कि हमारी इस आजमाइश की घड़ी में हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। और हमने माजी में भी बहुत सी आजमाइशों का मुकाबला किया है खंदा पेशानी से, और इंशाअल्लाह इसका भी हम कर पाएंगे। एंड इंशाअल्लाह वी विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस इंसिडेंट। लेकर जाएंगे कि जो इसके कारिंदे हैं, जिन्होंने ये हरकत की है, उनको न सिर्फ बेनकाब किया जाए, उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। और इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने फैसला किया कि हमारे जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने मज़ीद उसको बीफ अप करना है, और हमने अपनी SOPs को असर नौ देखा भी है और उनको रिवाइज भी किया है और बेहतर करने की कोशिश भी की है। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हमारे जितने CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, वो न सिर्फ जारी रहेंगे, वो इंशाअल्लाह बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इन कंक्लूजन, पाकिस्तान और चीन की जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, ये किसी मनसूबाबंदी का शिकार नहीं होगी इंशाअल्लाह, और ये जारी रहेगी। हमारे बरादराना ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि हम अपने ताल्लुकात को पहले से ज़्यादा मजबूत भी करेंगे और अपनी कोऑपरेशन को और अंडरस्टैंड। मैं जावेद इकबाल साहब से चाहेंगे। जावेद इकबाल साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। विद योर परमिशन सर, अगले 4 से 5 मिनट में मैं मुख्तसरन सर जावेद इकबाल, DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा। अगले 4 से 5 मिनट में मैं मुख्तसरन जो तफ्तीश हुई है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, किन किन लाइंस पे हो चुका है और कितनी इसमें गिरफ्तारियाँ वगैरह हो चुकी है, ये 3 पार्ट्स में मुख्तसरन शेयर करूँगा। जिस तरह सर ने ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने आपको आगाह किया कि 14 जुलाई को सुबह 7:10 पे
یہ جو کانوائے تھا جس میں چائنیز بھی شامل تھے، اپنے کیمپ سے جہاں پہ ان کی رہائش ہے برسین کیمپ، اس سے نکلے اور ورک سائٹ پہ انہوں نے کمیوٹ کرنا تھا۔ مین KKH روڈ پہ ان کو یہ حادثہ پیش آیا۔ تفتیش جیسے ہی اسٹارٹ کی، CTD KP بینگ لیگلی مینڈیٹڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ہیڈ کیا، بٹ آف کورس وی ور اسسٹڈ تھرو آؤٹ 24 گھنٹے، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ساتھ رہی۔ جتنے پاسبل انویسٹیگیشن لائنز ہیں جن پہ ہم نے اسٹارٹ کیا، جس طرح سر نے بریفلی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو ہمیں کرائم سین سے جتنے شواہد ملے، جس میں سے اس وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مختلف پارٹس انکلوڈنگ اٹس انجن، اور مبینہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے بھی مختلف باڈی پارٹس انکلوڈنگ ہز ون فنگر اینڈ ون تھم، یہ ہمیں ریکور ہوئی۔ اس کا تمام فورینزک اور کیمیکل انالیسس کیا، DNA ٹیسٹنگ کروائی، جو بھی باڈی پارٹس ہمیں ملے تھے، اور جو وہاں سے ہمیں تھم اور فنگر ملے تھے سسپیکٹ خودکش حملہ آور کے، وہ ہم نے ایون ناظرہ کے ڈیٹا بیس میں بھی کراس میچ رن کروایا، بٹ ہم کوئی یہاں سے آگے ہمیں لیڈ نہیں ملی۔ دوسرا اسٹیپ جو تھا کہ ہم نے تقریباً جس طرح سر نے کہا کہ مور دین 1000 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے اس یہاں تک سڑک یا رستہ آتا ہے، ہر پاسبل CCTV کیمرہ سے فوٹیج لی، مور دین 500 گیگا بائٹ کی ہم نے صرف وہ فوٹیجز جمع کی، اور مختلف ٹیمیں بیٹھ کے اس کو انالائز کرنے لگی کہ کہاں سے موومنٹ ہوئی ہے۔ اس ایکسرسائز سے ہمیں جو ایک لیڈ ملی وہ یہ تھی کہ ہمیں وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی ہو گئی جو کہ ایز VBID یعنی کہ وہیکل بورن ID کے طور پہ نمبر ہم نے لے کے اٹ واز ہونڈا ایکارڈ وہیکل، وہ ہم نے جو ہونڈا ایٹلس ہیں پاکستان میں جو گاڑیاں بناتے ہیں وہاں سے بھی چیک کروایا، اس کا فورینزک انالیسس بھی کروایا، لیکن اس سے بھی آگے کوئی اس سے بھی آگے لیڈ نہیں چلی۔ ٹیکنیکلی جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں وہاں سے کچھ موبائل فونز ملے، ان کو ڈیٹیل سے انالائز کیا، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو جو شہید ہونے والے اور جو زخمی ہونے والے تھے انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیو فینسنگ کی پورے اس ایریا کی 12,000 سیل IDs کا ہم نے ڈیٹا لیا، مختلف ٹیمیں اگین بیٹھ کے اس کو انالائز کیا، اور ہم نے 90+ لوگوں کو نیرو ڈاؤن کیا وہاں سے، اور ایک ایک کر کے ہم نے ان کو شامل تفتیش کر کے، لیکن وہ بھی کلیئر ہوئے اور یہاں سے بھی کوئی ریزلٹ نہ نکلا، میننگ دیر بائی کہ اٹ واز اے کمپلیٹلی بلائنڈ کیس۔ جتنے بھی پاسبل کسی کیس میں اینگلز ہوتے ہیں وہ تمام ایگزاسٹ ہو گئے۔ فائنلی جو ایک چیز تھی، اس گاڑی کو جب ہم نے فوٹیج ملی تو اپلائڈ فار کا نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا، لیکن اس کو زیادہ قریب سے جب دیکھا ہماری فورینزک ٹیموں نے تو وہاں سے ہمیں نیکسٹ پلیز نیکسٹ، یہ وہ گاڑی ہے جو کہ ایز VBID استعمال ہوئی۔ اس کے نمبر پلیٹ یو کین سی کہ کتنا بلر ہے پہلے سے، لیکن اٹ ٹوک اے لاٹ آف ایفرٹ۔ یہ سر ہمیں اسٹکر ملا جو کہ موسٹ پرابیبلی کسی گاڑی کو شو روم کا تھا۔ اگین پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، اسٹارٹنگ وتھ بلوچستان جو چمن کا نام استعمال ہوا ہے، بارگین اونرز ہم نے چیک کرنے سٹارٹ کر دیے۔ فائنلی ہمیں چمن 2 موٹرز کے نام سے سوات میں یہ بارگین مل گیا۔ اس کے اونرز کو جب شامل تفتیش کیا تو اس کو گاڑی دکھائی، اس نے گاڑی آئیڈینٹیفائی کر لی جو کہ نومبر 2020 میں، یعنی کہ 6 to 7 months وقوعے سے پہلے اس کے پاس آئی تھی۔ اس سے جب بیک ٹریک کیا تو چمن جس ڈیلر کے پاس آئی تھی اور چمن کے پاس اکراس دا بارڈر فرام افغانستان جہاں سے آئی تھی، تو وہ سارا گاڑی کو ہم نے بیک ٹریک کیا۔ یہاں پہ اس کو پھر یہ پتہ نہیں تھا، لیکن ایک موبائل نمبر ہمیں ملا جس سے ہم کرتے ہوئے جو مین ایک فرسٹ انوالوڈ شخص تھا حسین، اس کا نام ہے نیکسٹ، اس کو یہ نومبر میں یہ گاڑی اس شو روم سے وہ لے کے چلا گیا تھا۔ اس سے جو آگے ہم نے اس کا مختلف طریقوں سے اس کے موبائل کا ڈیٹا انالائز کیا، اس کے کانٹیکٹس دے کے اس کو کہاں کہاں پہ پچھلے 5-6 سال میں وہ رہا ہے، ہمارا تمام جتنے ڈیٹا بیسز ہیں نادرا کے انکلوڈنگ وہ سارے چیک کیے، اور ایک دوسرے سسپیکٹ پہ ہم پہنچ گئے جو کہ کراچی میں اس وقت چلا گیا تھا، وہاں سے اس کو گرفتار کیا۔ اس سے پہلے حسین کے
دو بیٹے ہم نے شامل تفتیش کیے جنہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ گاڑی بالکل نومبر میں ان کے والد کے پاس آئی تھی اور اس کے گھر کے قریب ایک غار میں اس نے ڈمپ کر دی تھی نومبر میں. کراچی سے جب دوسرے سسپیکٹ کو ہم نے اٹھایا ایاز نامی, اس سے پھر آگے مزید یہ کلیئر ہوا کہ 7 جولائی کو یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے وہ کنویں سے انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو, دو جو لوگ ہیں یہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں مین ہینڈلر ہیں, مین اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے, پلان کرنے والے اور سارے معاملے کو ہینڈل کرنے والے. انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو گاڑی ہینڈ اوور کی 7 جولائی کو. ان کی انٹروگیشن سے آگے جو ہمیں پتہ چلا, جو چوتھا مین اس میں کریکٹر انوالوڈ ہے پورے انسیڈنٹ میں, طارق نام کا شخص ہے, افغانستان سے اسی وہ کنویں کے لیے آیا تھا. اس کی موومنٹ بھی ہم نے آگے پیچھے ٹریک کر لی ہے اور گاڑی کو لے کے خودکش سمیت بالکل وہ کنویں تک لے کے جانا ایک شام پہلے. یہ طارق نامی شخص جو کہ TTP سے تعلق رکھتا ہے, افغانستان میں ہوتا ہے, وہ کنویں کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وہ کنویں کے بعد. اس سے ساری جو کیس تھا ایٹ لیسٹ ورک آؤٹ ہو گیا, سالو ہو گیا. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا, ہینڈلر نیٹ ورک تھا, وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور گرفتار بھی ہو چکا ہے, جو 3 کریکٹر میں نے آپ کو بتا دیے. آگے جو ہینڈلرز تھے ایاز اور حسین, ان کی انٹروگیشن سے یہ بھی چیز کلیئر ہوئی کہ 3 جو مین کریکٹر ہیں افغانستان میں جو موجود ہیں, معاویہ, طارق بھی اب جا کے وہاں بیٹھ گیا دوبارہ, انہوں نے یہ پلان کیا تھا اور ان کو تمام گائیڈنس, تمام پلاننگ, تمام فیسیلیٹیشن وہاں پہ افغانستان میں ہی را اور NDS کے سینئر آفیشلز ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. تو تقریباً 7-8 مہینے پہلے یہ پورا پروسیس سٹارٹ ہوا اور جس طرح آنریبل منسٹر صاحب نے کہا کہ انیشیل ان کا پلان تھا, اس لیے یہ گاڑی اتنا عرصہ ڈمپ رہی کہ وہ دیا میر بادشاہ ڈیم کو بینگ بگر پروجیکٹ اس کو ٹارگٹ کر لیں. مختلف اوقات میں فار گڈ 3-4 منتھس وہ وہاں پہ ریکی کرتے رہے, پلاننگ کرتے رہے, لیکن وہاں پہ ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا. پھر آگے یہاں ایز اے سیکنڈ بھی پلان بھی انہوں نے داسو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا. نیکسٹ پلیز. ایٹ دس اسٹیج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ٹیررسٹ نیٹ ورک فیسیلیٹیشن کا, ہینڈلرز کا, جو کہ پاکستان میں موجود تھا, جس میں حسین, ایاز, خودکش حملہ آور جو تھا, ابھی تک ان کی تفتیش سے, انٹروگیشن سے جتنی معلومات ہمیں ملی ہے کہ خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں جو ایک تھمب اور ایک فنگر دوسرے باڈی پارٹس ملے تھے ان کے فورینزک انالیسس سے, ایٹ لیسٹ ہی از ناٹ اے رجسٹرڈ پاکستانی سٹیزن. خالد ایلیس شیخ. تو خالد ایلیس عرف شیخ, یہاں پہ تمام فیسیلیٹیشن نیٹ ورک گرفتار کر چکے ہیں ہم, جتنے بھی جنہوں نے یہاں پہ آ کے گاڑی کی پوری پلاننگ کر دی, یہاں پہ جتنا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا. آگے جو افغانستان میں 3 ان کے پلانرز موجود ہیں, اس کے لیے ہم نے تھرو پراپر چینل میوچول لیگل اسسٹنس کے تھرو ہم گورنمنٹ آف افغانستان کو انشاءاللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں ود پروفس آف کورس کے ان کی انوالومنٹ کے, اور ان سے آگے جو ہے جو بیسک پلاننگ جس طرح کنسیو کیا گیا تھا اور جو اس کا مقصد تھا, منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ را اور NDS کے سینئر آفیشلز کے تھرو ہوا تھا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. کین وی ٹیک سم کوشچن سر؟ جی راشدہ پلیز. سر تھینک یو ویری مچ. جس طرح کہ اس واقعے میں بھی TTP کے انوالو ہونے کی بات کی گئی ہے, فارن منسٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمرج ہو رہی ہے طالبان کی پار افغانستان میں, تو پاکستان میں بھی TTP کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ دوبارہ سے کوئی طاقت پکڑ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا افغانستان پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی,
پینٹاگون اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی بارڈر ایریاز میں سیف ہیونز موجود ہیں جو کہ افغانستان کے امن کے لیے خطرہ ہیں. اس پہ آپ کا کامنٹ. اور سر آپ کی اجازت سے ایک اور پوائنٹ پوچھنا چاہوں گی. B-52 ایئر کرافٹس نے جو بامبنگ کی ہے کچھ دن پہلے طالبان پر افغانستان میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایئر اسپیس یوز کرنا چاہتے تھے مگر ہم نے اجازت نہیں دی. تو کیا جو ALOC ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ استعمال کر سکتے ہیں ایئر اسپیس یا نہیں؟ شکریہ. All three questions are valid questions, but they do not relate to the Dasu incident. When we talk about Afghanistan, I'll respond to them. Ji, please. Thank you very much. My question with the Honorable Foreign Minister as well, that now it is confirmed that the people who are involved in this incident inside Pakistan, especially the facilitators, they have been arrested, and now government is contacting Afghan government through official channels for those people who planned and who came, even Tariq, who came to Pakistan and then went back to Afghanistan. So for that, government has contacted Afghan government so far? یہی تو ابھی کہہ رہے ہیں اپنا DIG صاحب کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں, آپ سے شیئر کرنے سے پہلے جو ہمارے چائنیز دوست ہیں, گورنمنٹ ہے, اور جو ان کے سفیر ہیں ان کو بلایا جائے, انہیں اعتماد میں لیا جائے, ان سے شیئر کی جائیں. ہم نے یہ سب کچھ ان سے شیئر کیا ہے, اور شیئر کرنے کے بعد ہم اب اگلے اسٹیپ پہ جا رہے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ اب ان سے کریں گے. جی پلیز. سر تھینک یو. پہلا سوال میرا جاوید اقبال صاحب سے اور دوسرا منسٹر صاحب سے. جاوید صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں کتنا بارود جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور یہ گاڑی جو ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ اسمگل ہو کر آئی تھی, کون سا راستہ استعمال کیا گیا تھا؟ سر دوسرا یہ بتائیں کہ چائنیز ٹیم بھی آئی, انہوں نے وزٹ بھی کیا, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس رپورٹ کو پاکستان اور چائنیز انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مل کر تیار کیا ہے؟ میں پہلے کر دیتا ہوں. دیکھیے, چائنیز ٹیم یہاں آئی اور چائنیز ٹیم کو ہم نے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن کیونکہ وقوع پاکستان میں تھا, انویسٹیگیشن پاکستانی ایجنسیز اور آرگنائزیشنز کر رہی تھی, اینڈ دے ہیو ریلائڈ آن اس, اور ہم نے ان سے چیزیں شیئر کی ہیں اور ہمیں وہ مطمئن دکھائی دی, تو وہ ہماری ہی انویسٹیگیشن پر ریلائی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ تعاون بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو گاہے بگاہے کنسلٹ بھی کرتے رہیں گے اور اعتماد میں بھی لیتے رہیں گے. جاوید اقبال صاحب. سر تھینک یو. فرسٹ جو پوائنٹ تھا کہ کتنا ایکسپلوسیو اس میں یوز ہوا, جو ہماری FSL فورینزک رپورٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 100 سے 120 کلو گرام تک اس میں ایکسپلوسیو اور ہائی ایکسپلوسیو ریفائنڈ ایکسپلوسیو اس میں استعمال ہوا ہے, جو کہ روٹین سے پریویسلی جتنے ہم VBIT دیکھتے رہے ہیں اس سے بہت کم ہے. اس کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ فیسیلیٹیشن لوکل سپورٹ نیٹ ورکس ان کا بہت کم رہ گیا ہے, جس میں 15-20 دن لگا کے وہاں پہ ہی وقوع کی جگہ پہ ہی تیار کیا جا سکے. دوسرا آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ کون سے روٹ سے, میرے خیال کلیئر بھی تھا کہ افغانستان سے اللیگلی سمگل ہو کے چمن بلوچستان اور وہاں سے مختلف چوری چھپے مختلف راستوں سے آتے ہوئے یہ سوات پہ پہنچی تھی اور پھر 7 جولائی کو آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو ہینڈ اوور. ظہیر سما ٹی وی سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ NDU اور راک کی پاکستان پہلے بھی شواہد UN کو دے چکا ہے. اب یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے داسو والا, دونوں ممالک مل کے اس کو ٹیک اپ کیسے کریں گے؟ چونکہ افغانستان سے بار بار معاملہ اٹھایا جاتا ہے لیکن پھر افغان سرزمین استعمال ہو جاتی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا اور افغانستان کا, میں آپ سے مخاطب ہوں قبلہ, آپ نے سوال کیا ہے, افغانستان اور ہمارا پاکستان کا
آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب ہم نے ایک انکشاف کیا ہے کہ ان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے, اسی انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ انہیں تعاون کرنا چاہیے اصولاً. اگر مثال کے طور پہ ایک واقعہ افغانستان کے سفیر نے رپورٹ کیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مکمل تعاون کیا. انہوں نے پاکستان آنے کی خواہش کی, ہم نے ان کو اجازت دی. ہم نے جو ہماری انویسٹیگیشن تھی ہم نے ان سے شیئر کی. جو فوٹیج ہمارے پاس اویلیبل تھی ہم نے ان کے جو ٹیم آئی ہوئی تھی ان کے سامنے پیش کر دی. دیٹ از دا اسپرٹ. اسی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ واقعات سے ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. اگر ہمیں ان کی مدد درکار ہوگی تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے. جب بھی انہیں ہماری مدد درکار ہوئی انشاءاللہ ہم انکار نہیں کریں گے. جی زرغون. Thank you, sir. This is Zargun Shah from Geo Television. قریشی صاحب, یہ رپورٹ تو فائنلائز ہوگی کہ کیسے یہ واقعہ ہوا. آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ کیا کس ادارے کی یا کن اداروں کی غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ اس سے پہلے بھی چائنیز پہ اٹیکس کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے. ون. سیکنڈلی, ایک امپریشن یہ ہے کہ عاصم باجوہ صاحب نے اسی واقعے کے تناظر میں استعفیٰ دیا. تھینک یو ویری مچ. یہ اسپیکولیٹو سوال ہے. دس از جس کو کہتے ہیں نا کائٹ فلائنگ, دس از کائٹ فلائنگ. سو آئی کی ناٹ انڈورس دیٹ. وہ یہاں موجود ہیں, اسی مطلب ہے آپ ان کو مل بھی سکتے ہیں, ان تک رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں, فون پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. میرا نہیں خیال کہ اس واقعے سے اس استعفے کا کوئی تعلق بنتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. مظہر اقبال فرام PNN نیوز نیٹ ورک. سر میرا 2 پارٹ کویسچن ہے. فارن منسٹر صاحب, آپ یا DIG صاحب, آپ جو بھی مناسب سمجھیں اس کے جواب دے دیں. سر عمومی طور پہ جب CCTV کیمراز لگائے جاتے ہیں سر تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی واقعہ کو ہونے سے بچایا جا سکے. آپ نے جتنی مدد لی, 1400 کلومیٹر کے علاقے میں 36 CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے, تو کیا یہ واقعہ ہونے سے پہلے اس CCTV کیمرہ میں ڈیفینیٹلی کچھ آ رہا ہوگا؟ تو جو متعلقہ ادارے اس کو مانیٹر کرنے کے پابند تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2 سر کہ بڑا اسی سے ریلیٹڈ ہے سر. نمبر 2 سر کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم نے داسو ڈیم جو پروجیکٹ ہے, داسو پروجیکٹ جو ہے اس پہ کام کرنے والے کم و بیش 1000 لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے. تو کیا یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ لوگ اس بارے میں بولے ہیں, یا جب وہ کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے کنسرن لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا یا رپورٹ کیا کہ دس از گوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹلی؟ تو ان کی بات اس وقت کیوں نہیں سنی گئی سر؟ جاوید اقبال صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کے کویسچن کا پہلا پارٹ, CCTV فوٹیجز کی ایک ڈیٹرنس ویلیو ہوتی ہے بٹ دے نیور پریونٹ انسیڈنٹس. اور یہاں پہ جو ہم پریونشن اس سے نہیں ہوتی, ایک ڈیٹرنس ویلیو ہوتی ہے. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. اور جو مین بات ہے CCTV فوٹیجز اس مقصد کے لیے, جب ہم 1400 کلومیٹر ریڈیس کی بات کر رہے ہیں, وہ پرپز بلڈ اس مقصد کے لیے ہم CCTV فوٹیجز کی بات ہرگز نہیں کر رہے, بلکہ ان تمام روٹس پہ کوئی بھی CCTV کیمرہ جو کسی بینک کے سامنے لگا ہوا ہے, کسی اسکول کے سامنے لگا ہوا ہے, وہ ہم نے رینڈملی تمام کلیکٹ کی. جو میں نے کہا 500+ گیگا بائٹ کا یہ فوٹیجز ہمارے پاس آئی. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تمام کیمرے کوئی پرپز بلٹ لگے ہوئے نہیں تھے, یہ مختلف پرائیویٹ سرکاری جہاں سے ہمیں ملے تھے. اور دوسری بات یہ کہ CCTV فوٹیجز آلویز ہیلپ ان ڈیٹیکشن آف انسیڈنٹس. اگر
پرپز بٹ لگے ہوتے تو پھر تو اس کے لیے کوئی ٹرینڈ بندہ بیٹھا ہوتا, لیکن یہ تو ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کے یہ علم میں یقیناً ہوگا کہ بہت سے جو ایک واقعہ ہو جاتا ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, اور آپ سوال کرتے ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہ پریونٹ کیے جاتے ہیں اور کیے گئے ہیں سکسیسفلی, جو رپورٹ نہیں ہوتے, اور یقیناً ہونے بھی نہیں چاہیے. لوگوں کو پریشان بلا وجہ ایک خوف کا ماحول تو نہیں کریٹ کرنا, لیکن آئی کین شو یو بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے اداروں کے پاس ان کا ریکارڈ محفوظ ہے, جو ہو سکتے تھے لیکن بر وقت کارروائی سے نہ ہونے دیے گئے. مدر صاحب میری ایک ریکویسٹ ہوگی, اس کا سیکنڈ پارٹ کا جواب دے دیں. اگین میں کریکشن کر دوں, جو آپ نے 1000 لوگوں کو پلس انٹرویو کی بات کی, منسٹر صاحب کا مقصد یہ تھا کہ اس کیمپ میں وہاں پہ آس پاس کام کرنے والے ان کو انٹرویو کیا گیا, اور جو ہلکا سا اشارہ ہم نے بھی دیا تھا کہ لوکل سپورٹ نیٹ ورک ہسٹوریکلی جو پہلے ہوتا تھا وہ ایسا سچ نہیں تھا, تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نوٹ نہیں کی تھی. اور پہلی سلائیڈ میں جو 5-6 نارمل انویسٹیگیشن جن پوائنٹ سے ہوتی ہے وہ میں نے ایکسپلین کر دی ہے. اٹ واز سو کیئرفلی پلانڈ, اور ٹیکنیکلی وہ اتنے سیوی تھے ٹیکنالوجی کے, سمجھتے تھے کہ آؤٹ آف 12,000 سیل آئی ڈیز ایک فون تک انہوں نے یوز نہیں کیا تھا. تو یہ وہ لوگ پاکستانی لوگ جو کہ اس کیمپ میں کام کرتے ہیں. سر میں گزارش کروں گا, ویل کم ٹو یو آلسو متین صاحب پلیز. شاہ صاحب خالد ایکسپریس ٹی وی سے. شاہ صاحب ایک لوپ ہول بھی ہے سارے اس پروسیس میں. تحقیقات تو بہت اچھی ہوئیں, لیکن افغان بارڈر سے لے کے داسو تک کوئی لوگ ذمہ دار بھی تو ہوں گے, ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ دوسرا یہ کہ انیشیٹ ہوا بارڈر کے اس سائڈ سے, کیا ہمارے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہے کہ ہم اس جگہ سے جہاں سے یہ دہشت گردی شروع ہوئی, بم بارود وہاں سے بھرا گیا, کیا ہم اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ سر آپ کے فرسٹ پارٹ آف یور کویشچن کہ جو لوپ ہولز آپ نے بتائے تھے, آف کورس وہ ہر سسٹم میں ہوتے ہیں, لیکن وہ نہ صرف ڈیٹیکٹ ہوئے بلکہ جتنی غفلت تھی, جتنی انوالومنٹ تھی, میں نے بھی اس میں ذکر کر دیا کہ ایٹ لیسٹ ان پاکستان جتنا فیسیلیٹیشن, ہینڈلنگ, سپورٹ نیٹ ورک تھا وہ تمام بریک ہو چکا ہے, اور وہ گرفتاریاں ساری They have been arrested. جی متین صاحب. No, I don't have any question. Sorry. نہیں کر لیں یار, نہیں اس میں محسوس نہیں کرتے ہیں, کم آن چھوڑو یار, دیر سے ہو جاتی ہے, اب ایسی کون سی بات کر لو. Okay, Mr. Foreign Minister, would you share that before coming to this presser, there was high-level meeting. What has been decided, and some of the colleagues have previously said that there have been certain gray areas as far as our counter-terrorism operations or intelligence sharing is concerned. What has been decided to further improve intelligence sharing among provincial and federal department, particularly military and civil counter-terrorism department? And number two, what is the intelligence sharing mechanism with China? Because as you said, enemies are open. There would be, God forbid, such incidents may take place, but we cannot rule out. So what is the regular intelligence sharing mechanism with China in order to prevent such attacks? Thank you so much. Mateen Saab, I was delayed in coming to the press conference because I was engaged in a meeting. The meeting was at the Prime Minister's house, and as you know, the Iraqi foreign minister is visiting Pakistan, and he was supposed to call on the Prime Minister, and I was part of that call group. That's why I was delayed. جی جواب دیتے ہیں. سر دا مین باڈی آف یور کویشچن انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوآپریشن, میرے خیال ہے ہم نے مینشن بھی کر دیا. آئیڈیل کوآپریشن اور ساری چیزیں رہیں. کاش کہ میں وہ افسر اور وہ ان کے نام لے سکتا جنہوں نے دن رات کر کے فرام دی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا ہے, اور اٹ واز ٹوٹل ٹیم ورک. اندرونی طور پہ
جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں CTD چونکہ لیگلی مینڈیٹڈ ہے ان فرنٹ آئی واز ہیڈنگ دا انویسٹیگیشن ٹیم بٹ تھرو آؤٹ بالکل 24 hours I was myself in Dasu for good 20+ days and all the officers of the relevant agencies were there. متین جی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے جس طرح ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ کی کوپریشن ارینجمنٹ ہے اگر وہ سیٹسفیکٹری نہ ہوتی تو چین کا اطمینان نہ ہوتا. وہ اطمینان جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ارینجمنٹ ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے. سر محمد عمران دنیا ٹی وی سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اس میں کیا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے کسی لیول پہ پلاننگ یا ایگزیکیوشن یا اس کے اوپر کسی سطح کے اوپر؟ At the moment the information available with us is that we don't think that ETIM is involved at this stage. Thank you, Mr. Kurish. This is from People's Daily, and we would like to know if it is TTP that conduct this attack. I'm not being able to understand what you're saying because we have your mask on. I'm saying that if it is TTP that conduct this attack. Is it? TTP. Well, as what the DIG has said, TTP, supported by NDS, RAW, Nexus, and TTS ka. TTS is part of TTP. Ji, they are linked to this. Ji, inke paas aa jaye. Assalamu alaikum, Minister Qureshi. Thank you for having us. I'm Sophia Safi from CNN. Can you hear me? Can you hear me all right? Okay, great. My question is just about a change in policy because that was the subject of this press conference when we were invited. And just piggybacking off what you said, that Pakistan and China are going to be working together to punish those behind this attack. Can you elaborate how that's going to work in collaboration with both Pakistan and China, because you've detailed what Pakistan is going to be saying to Afghanistan, etc., but what part is China going to play in this after the investigation results that we currently have? Well, what the Chinese want is they want to know who were the people responsible. Obviously, their nationals were targeted and killed, and they want them identified and punished, obviously under the law, and that is their right. We will do everything possible to facilitate that. سردار عامر فرام رائل نیوز. سر میرے دو کوشچن ہیں منسٹر صاحب, ایک آپ سے اور ایک CTD کے DIG صاحب سے. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس میں کون سا مواد استعمال کیا گیا جو بلاسٹ کے لیے کیا گیا؟ کیا سوال؟ آپ آواز ذرا تھوڑا مائک بولیں گے تو مائک قریب کر لیں آپ نے. سردار عامر سر فرام رائل نیوز. منسٹر صاحب ایک آپ سے سوال ہے, ایک CTD کے DIG صاحب سے ہے. سر ایک تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کون سا مواد استعمال کیا گیا بلاسٹ کے لیے, جو بارود ہے وہ کس قسم کا تھا, اینڈ سیکنڈلی اس کو تیار کہاں کیا گیا؟ یہ اگر افغانستان سے تیار ہو کے آئی یا یہاں پہ جس جگہ بلاسٹ؟ میں آپ کا سوال ان کو ریفر کروں گا کیونکہ میں اس کی مہارت نہیں, یہ ان کے لیے سر ابھی تک حاصل نہیں کی. سیکنڈ میں نے آپ سے کہا دو سوال ہیں, ایک آپ سے اور ایک ان سے. اور سیکنڈ سوال سر آپ سے کہ انڈیا پاکستان پہ بارہا دفعہ مسلسل ایک میڈیا ٹرائل کرتا رہتا ہے پاکستان کا, اپنے بیانات میں میڈیا میں پاکستان کو قصوروار ٹھہراتا رہتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے انڈیا میں. تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے. آپ اگر اس کے لیے کوئی ایسی خاص بریفنگ یا کوئی ایسی خاص کلاس کیوں نہیں رکھتے جس میں آپ میڈیا کو کم از کم یہ انفارم کر سکیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور یہ اس طرح ہوا؟ دیکھیے, آپ کے علم میں ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے اور ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, جنہوں نے جو ایک پاکستان کے خلاف ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے
5G हाइब्रिड वॉरफेयर के बैकग्राउंड को सामने रखते हुए उस पे उन्होंने सब कुछ रिवील किया है कि किस तरह फेक अकाउंट्स के ज़रिए, किस तरह और किस तादाद में वो वेबसाइट्स थी जिनको इस्तेमाल किया गया, किस तरह एक ट्रेंड बनाया गया, जेन्युइन नहीं था, आर्टिफिशियल ट्रेंड बनाया गया सैंक्शन पाकिस्तान का जी, और उसके ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं। आपने देखा कि उसमें जब पूरा उसका एक एनालिसिस किया गया और आपसे शेयर किया गया, मीडिया से शेयर किया गया, पूरी एक इतनी बड़ी एक बुकलेट आपके सामने रखी गई, तो उसने आपने देखा कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के वहाँ इन्वॉल्वमेंट थी, अफ़गानिस्तान के लोगों एक किसी एलिमेंट ने इसको किस तरह उसकी पुश पनाही की, और फिर यहाँ से भी एक एलिमेंट ने किस तरह उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो तो हम उसको रिवील कर रहे हैं। इससे पहले आपके इल्म में है कि EU डिसइन्फो लैब का भी आपके इल्म में है कि किस तरह वहाँ फेक वेबसाइट्स ओवर 750 को इस्तेमाल किया गया फॉर अ स्मेयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान को एक जो स्पॉयलर्स हैं अफ़गानिस्तान के अमन के रास्ते में, वो पाकिस्तान को एक निशाना बना रहे हैं। जो वहाँ की जो अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं या मुश्किलात हैं या मैं कहूँ कि फेलियर्स हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए इस तरफ निशानदही करना चाहते हैं। लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की काविश, कोशिश और हमारी जो इंगेजमेंट है डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने जो दीगर ममालिक से की है, वो उस चीज़ को आज उनकी इन चीज़ों को दे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान किस हद तक ताउन कर रहा है और हमारा रोल कितना कंस्ट्रक्टिव रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। जी वो आपका सर थैंक यू वेरी मच सर। जिस तरह स्टार्ट में ही बताया कि इस पूरे इंसिडेंट की प्लानिंग कंसीव किस तरह हुआ रॉ एंड डीएस के नेक्सस के साथ, और मैन एंड मटेरियल मोस्ट ऑफ देम वो भी वहाँ से ही गाड़ी का हमने आपको रूट बता दिया, और जो यहाँ पे हैंडर फैसिलिटेशन नेटवर्क था जो अल्हम्दुलिल्लाह सारा अनर्थ हो चुका है, गिरफ्तार भी हो चुका है, वो भी रिसेंटली ही दे केम ओवर फ्राम अफगानिस्तान टू फॉर दिस इंसिडेंट। नेशनल इलेक्शन प्लान के पिछले 6-7-8 साल की मुसलसल उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लोकल सिंपैथी, लोकल सपोर्टर और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अरेंज करना अब बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। 100 से 120 kg हाई एक्सप्लोसिव जो इसमें था इस्तेमाल हुआ था, विच इज़ अगेन मच लेस जो ट्रेडिशनली यूज़ होता था 2022, 2300, 2500 तक, उससे लेस है, बट इट्स वेरी रिफाइंड एंड हाई एक्सप्लोसिव। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो मटेरियल सपोर्ट दरकार थी इस वक़ूअ के लिए, वो उस नेक्सस से उनको दस्तयाब हुई। थैंक यू। Sir, Manahil Ahmed from Indus News. You mentioned RAW's involvement into this attack. Does Pakistan plan on taking up this matter with India directly, or does it plan on involving the international community? Well, the international community has always condemned terrorism. We expect the international community to be supportive. You would recall that in the recent briefing that took place at the Security Council, perhaps on the 6th of August, when the UN representative, special representative gave a briefing to Security Council members, the Dasu incident and the attack on the Chinese and Pakistani individuals
was discussed and condemned in the Security Council. We will take it up with every platform possible, because innocent lives were taken because of this ghastly act. سر نمرا فرام پی ٹی وی. سر آپ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی شراکت داری جو ہے وہ منصوبہ بندی کا شکار نہیں ہوگی, تو یہ چین اب پاکستان اور چین کے درمیان تفریق پیدا کرنے سے چین بھی آگاہ ہے, تو ایسے وہ کون سے اقدامات ہیں جو مستقبل میں دونوں ممالک مل کر کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے پہ اعتماد ہونا چاہیے, اور اللہ کے فضل و کرم سے چین کو ہم پر اور ہمیں چین پر اعتماد ہے. وہ ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں, ہم انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں. وہ یہاں آئے ہوئے ہیں ہماری ترقی کے لیے, ایسے منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں جس کا فائدہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہوگا. تو ہم خدا نخواستہ کیوں چاہیں گے کہ ایسے منصوبوں میں رخنہ اندازی ہو؟ وہ بھی نہیں چاہیں گے. تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ایک ارینجمنٹ ہے, اعتماد کی فضا ہے. ہم ان کو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ, ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کی تحقیق سے پہلے ہی جملے کس دیتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا مت کیا کرو. پر آپ دیکھیں چین کا رول کتنا ذمہ دارانہ تھا. انہوں نے کوئی جملے بازی نہیں کی, انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کر رہا ہے ہمیں اس پر اعتماد ہے, اور صرف ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں لوپ میں رکھا جائے, جو کہ ہم نے رکھا. لاسٹ کوسچن امجد. تھینک یو سر. فارن منسٹر صاحب, یہ بہت بڑا واقعہ تھا. چین پاکستان کا دوست ملک ہے جس کے 9 شہری جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے. تو اگر افغانستان نے جو تعاون درکار ہے جو افغانستان سے, وہ ان کا جواب مثبت نہیں دیتا, تو کیا پاکستان اس طرح کی کوئی بات انڈر کنسیڈریشن ہے کہ وہاں پہ جو ٹھکانے ہیں جہاں سے یہ ایگزیکیوٹ ہوا وہاں پر کوئی کارروائی کی جائے؟ دیکھیے, ہم وقت سے پہلے ہم ان پر شک کیوں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے, تقاضا کریں گے, ہمیں موقع دینا چاہیے نا. ہمیں ان پر بھی اعتماد کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ان سے تعاون کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں وہ بھی کریں. تو لیٹس ناٹ, کہتے ہیں نا, جمپ دا گن. دیکھیے, جب ایک ڈٹرمنٹ دہشت گرد یا کوئی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا ادارہ کوئی واقعہ کرنا چاہتا ہے, تو وہ آبویسلی ایسے ٹارگٹس کو, ایسے منصوبوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جس پر نارملی آپ کو شک و شبہ نہیں ہوتا. سافٹ ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. یہ ہوتا رہتا ہے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. پاکستان نے بڑی ہمت سے, پوری قوم نے بڑی ہمت سے دہشت گردی کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے, اس کو, ان کے عزائم کو, دہشت گرد تنظیموں کے عزائم کو ناکام بنایا ہے. انشاءاللہ یہ ہماری کاوش جاری رہے گی. تھینک یو.